شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء آیت نمبر 134. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے معنی یہ ہیں کہ جو کوئی دنیا کے صلے اور بدلے کا طلبگار ہے تو سنو، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا صلہ اور بدلہ موجود ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو زندگی ہمیں دی ہے مستعار ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی ہے، لیکن یہی زندگی قیمتی بنائی جا سکتی ہے اور اسی زندگی کو ضائع اور رائگاں اپنے برے اعمال سے کیا جا سکتا ہے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ گناہوں سے بچنے، فضولیات سے بچ کر اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا اور ان ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری اور اخلاص اور محبت کے ساتھ بجا لانا، یہ رمضان المبارک کی ٹریننگ، یہ رمضان المبارک کا درس اور رمضان المبارک کا لیسن ہے. دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب سسٹم میں رہیں گے، رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں گے تو کوئی فائن، کوئی چالان اور کوئی ٹکٹ نہیں کٹتا. ویسے ہی جب تک انسان نیکیوں میں رہے گا، معروفات کو اپنائے گا، اچھائیوں میں مصروف رہے گا، اللہ تبارک و تعالی جن کاموں کے کرنے کے لیے انسان کو بھیجا ہے انہی کاموں میں اگر انسان مصروف رہے گا تو پھر وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، برائیوں سے دور رہ سکتا ہے. نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں آیا ہے کہ یہ طاقت ایسی ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ دور ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں، اچھائیاں، خوبیاں برائیوں کو بھگا دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، رمضان المبارک کی عبادتیں، رمضان المبارک کے معمولات ایسی ہونی چاہیے کہ اس ایک مختصر سے مہینے میں کی جانے والی مخلصانہ سچی عبادتوں کا اثر 11 مہینوں میں باقی اور برقرار رہے. اگلے رمضان المبارک تک اس طرح کی زندگی گزارنے کی خواہش ہے کہ زندگی متقیانہ ہو، پرہیزگارانہ ہو، وہ زندگی ہو، معمولات وہ ہوں، پریکٹس وہ ہو جو اللہ کو پسند ہو.
اللہ کو راضی اور خوش رکھنے والی ہو. اگر اس کے برخلاف زندگی بسر ہو رہی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کے عمر میں کئی مہینے آتے جائیں گے اور اس کا کوئی امپیکٹ اس کی زندگی پر نہ پڑنے کی وجہ سے اس کے معمولات میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا, اس کی زندگی میں بھی کوئی اچھال نہیں آئے گا, زندگی میں کوئی اچھائیاں نہیں ہوں گی, اور ویسے ہی یہ زندگی مکمل کر کے جب اصلی زندگی میں قدم رکھے گا, جیسا کہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد بیدار ہوتا ہے, جاگتا ہے, خبر میں آنکھ کھلتی ہے, وہاں پچھتانے کے بجائے اللہ نے عقل دیا, صلاحیت دی, وقت دیا, ٹیلنٹ دیا, سب کو کام میں لانا ہے. تو اپنی زندگی کو ایک مومن بندہ رمضان المبارک میں نظام الاوقات کا پابند بنا لے, ایک شیڈیول مقرر کر لے. دیکھیے کہ دنیاوی کاموں کا بھی اصول ہے, دستور ہے کہ ہر کام وقت پر ہوتا ہے. کھاتے وقت پہ ہیں, سوتے وقت پر ہیں, پڑھتے وقت پر ہیں. کوئی بوڑھے کو اگر کالج میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آ جائے گا, ارے اتنی ایج میں جا رہا. تو ہر ایک کا ایک اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر کر دیا. دنیاوی کام بھی کھا رہے ہیں وقت پر, لوڈنگ بھی, ان لوڈنگ کب کرتے؟ جب ٹائم ہے. ٹائم گزار دیا تو کیا ہوتا؟ خطرناک صورتحال سے دو چار ہو جاتے. سونے کا ٹائم اللہ نے مقرر کر دیا, رات بنائی سونے کے لیے, اوباشی میں گزار رہے ہیں. اس کے بعد جب سوئیں گا آدمی جب اسے جاگنا ہے. تو ہر چیز جب دنیا کے وقت پر کیے جاتے, ہر چیز کیے جاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی بندوں پر عبادتیں فرض کی ہیں, لاگو کی ہیں, وہ سارے کے سارے انسان کی کیپیسٹی, بس میں, اس کی طاقت میں, اس کے اوقات میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کسی جان پر ہم نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا جتنا کہ اس میں اٹھانے کی طاقت ہو. طاقت سے زیادہ اللہ نے نہیں دیا. دن میں 5 مرتبہ کی نمازیں بآسانی بخوشی پڑھ سکتا ہے, اللہ کے دربار میں جا سکتا ہے, اللہ کے سامنے جا کر اپنے پرابلم رکھ سکتا ہے, اللہ سے راز و نیاز کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں لگا. 11 مہینے اللہ کا رزق کھانے والا بندہ, 1 مہینہ اس کے اپنی باڈی کے سیلز کو, کیمیکلز کو بیلنس میں رکھنے کے لیے روزہ رکھنا اللہ نے فرض کیا. اس کے اپنی جسمانی فائدے, روحانی فائدوں کے لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا. اگر 6 مہینے رکھتے تو دن میں 5 کی جگہ 20 نمازیں فرض ہوتے. تو ابھی فجر کی نماز ہی بوجھ دکھتی ہے, عشاء کی نماز تو کام کا وقت رہتا ہے, دن میں تو جاب رہتا, بزنس رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ویسے ہی رکھے ہیں جو انسان کی طاقت, انسان کی بساط, انسان کی کیپیسٹی کے مطابق ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ, زیادہ عبادتیں کرتے ہوئے بھی انسان, مومن بندہ راحت محسوس کرتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے, کیونکہ وہ دل سے کر رہا ہے. یہ مہینے کی فضیلت ہے, عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ وقت پر روزہ, وقت پر نماز, دیگر اور کام. روزہ رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا, ارے نہیں بھائی نہیں, روزہ ہوں, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو خود بخود رمضان المبارک کے عظمت کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اتنی کیپیسٹی دیتا ہے. تو یہ پورا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنا شیڈیول مقرر کرو, اپنا نظام الاوقات بناؤ, اپنی زندگی کا ایک نظام, ایک سسٹم بناؤ, اس سسٹم میں رہو. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جیسا کہ انبیاء کرام کی بات آتی ہے, سردار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی ہے, رات بھر ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں, پیر پھل جا رہے ہیں, ورم آ جا رہا ہے. آپ کے خلفائے راشدین کو دیکھ لیجئے, ان کا بھی یہی معمول,
بعد میں دیکھ لیجئے اولیاء کبار کا یہی معمول، خاتمِ ولایت محمد یا مہدی علیہ السلام کا یہی معمول، آپ کے خلفائے راشدین کا یہی معمول، بعد کے بزرگان دین کا دیکھ لیجئے یہی معمول۔ کیا ان کے پاس زندگی نہیں تھی؟ زندگی کی اور مصروفیت نہیں تھی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھ کر اپنی رو رو کر آنکھیں سجا لیتے تھے، اور آج ہم موبائل میں پڑے پڑے اپنی آنکھیں سجا لے رہے ہیں۔ بہت بڑا زمین آسمان کا فرق۔ آج انسان کر سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہا ہے جو کرنا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کا ثواب اگر دیکھنا چاہتے ہیں فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا کا بھی ثواب بدلہ ہے اور آخرت کا بھی بدلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں صحیح کام وہی ماننا چاہیے، مان کر اس پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں دو جہاں میں فائدہ پہنچانے والا ہو۔ وہ کام کرنا چاہیے جس سے نہ دنیا اجڑے نہ آخرت بگڑے، وہی کام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی کا ہر دن غنیمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فرض ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمائے؟ مومن کا ہر دن۔ تو پہلے ہمیں مومن بننا ہے، مومن کی صفات پیدا کرنا ہے، مومن کیا کام کرتا ہے، مومن کا شیڈول کیا ہوتا ہے، مومن کا نظام زندگی کیا ہوتا ہے، نظام الاوقات کیا ہوتا ہے، پہلے یہ فکس کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ذکر اللہ بھی کرتا ہے۔ تو دو جہاں کا ثواب کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں بھی بھلائی ملے، آخرت میں بھی بھلائی ملے، نہ دنیا اجڑے نہ آخرت بگڑے۔ اس کے لیے ایک بہترین مثال جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2333 میں آیا ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں رہو تو گویا ایک مسافر، ٹریولر، اجنبی کی طرح رہو، او عابر سبیل، یا راہگیر، راستہ گزرنے والا، اس طرح رہو۔ وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو اہل قبور یعنی قبر والوں میں کاؤنٹ کرو، شمار کرو۔ تو اب اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ مسافر کتنا بوجھ اٹھائے گا؟ مسافر کے لیے جتنا بیگیج کا لمیٹیشن رکھ دیا گیا انٹرنیشنل لیول پر، ایک بیگ 23 kg، 1 kg بڑا اتنے ڈالر، اتنے 100 روپے۔ تو مسافر سفر کرنے سے پہلے پورا اپنے دونوں بیگیج کو، ہینڈ کیری کو، سب کو دیکھ لیتا ہے، اضافہ نہیں ہونا، کم کرتا، نکالتا، ابھی نکال دیتا، نو رسک نہیں لینا۔ تو مسافر کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تم زندگی میں رہو تو ایک مسافر کے لیے۔ تو مسافر کیا چیزیں رکھتا ہے؟ غیر ضروری نہیں رکھتا، ضروری میں بھی جو بہت ضروری ہوتے ہیں وہی رکھتا ہے۔ پھر اب اس کے بعد اس میں بھی کمی کرتا ہے، چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے، ویٹ کرتا ہے۔ اسی کا مطلب ہے محاسبہ کرنا، اپنا آپ اکاؤنٹیبلٹی سے کام لینا، کیلکولیشن کرنا کہ میں زندگی میں کیا کیا بوجھ اٹھا رہا ہوں، کتنا بوجھ لاد دیا، اپنا بیگیج وزن تو نہیں ہو رہا، کم کرنا چاہیے نہیں۔ اور ایک بات، اطاعت اور فرما برداری میں تم خبر والوں کی طرح ہو جاؤ، یعنی اسی زندگی میں ایسے اچھے اچھے کام کرو کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ، اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے اسی زندگی میں۔ یہ نہیں کہ زندگی کے بعد کوئی اللہ کو پیارا ہوا یا پھر دھتکارا ہوا، یہ تو وہاں معلوم ہوگا۔ دنیا میں اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر کر اپنی نفس کو کچل کچل کر رکھ دینا ہے۔ حاشیہ انصاف نامے کے صفحے 176 پر ایک نقل شریف آئی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی
دنیا کے سدھار اور آخرت کے سدھار، دنیا اور آخرت دونوں کے بہترین بدلے کے لیے سب سے بڑی بیماری سے بچنے کا نسخہ عنایت فرما رہے ہیں۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا بحر عمیق، دنیا گہرا سمندر ہے، بہت گہرا، اس کی ڈیپتھ کتنی ہے نہیں معلوم۔ اکثر الناس فیہا غریق، اکثر لوگ اس میں غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں ڈوب کر دنیا کو اجاڑ لینا، آخرت کو بگاڑ لینا، یہ عقل مندوں کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دنیا اور آخرت کو سدھارے رکھنے کے لیے اللہ سے رجوع کرے، کیونکہ اللہ کے پاس ہی دنیا اور آخرت دونوں کا صلہ، دونوں کا بدلہ ہے۔ تو قرآن پاک وہ طریقے، وہ سلیقے بتاتا ہے، وہ راستے بتاتا ہے جس سے نہ دنیا اجڑتی ہے نہ آخرت بگڑتی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں رہو تو ایسے ہو جاؤ، کن ہو جاؤ، بن جاؤ، مولڈ کر لو اپنے آپ کو۔ کیسے؟ کأنک غریب، جیسے کہ ایک اجنبی ہے، ایک مسافر ہے، اجنبی کو کوئی پہچانتا نہیں، مسافر کے پاس زیادہ سامان نہیں رہتا، ایسے بن جاؤ۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا رکھتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک رئیس، ایک مالدار، بڑے کر و فر کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، بہترین قیمتی لباس میں گھوڑے پر سوار ہے، وہ بھی اپنے غلاموں کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس امیر کو، اس مالدار کو دیکھے، اب اس کے دل کی دنیا بدلنا ہے، تو آپ نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ مالدار، وہ جاگیردار نے کہا، بڑے زام سے کہا کہ میں دربار شاہی میں جا رہا ہوں، بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ بڑا قیمتی لباس دکھ رہا ہے تمہارا، تیرا کر و فر، تیری شان و شوکت بتا رہی ہے کہ تو بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، اتنا قیمتی لباس، اتنی شان و شوکت، پھر غلاموں کا جرمٹ بھی رکھا ہے اپنا رعب دبدبا بٹھانے کے لیے کہ میرے انڈر میں تے غلام بھی ہے، بہترین عطر لگا ہوا، سب کچھ کرا ہوا۔ تو حضرت فرمائے کہ یہ سب جو تو کیا ہے، اس کی وجہ، ریزن یہی ہے نا کہ بادشاہ کے سامنے تجھے کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہ ہو، کوئی گلٹی محسوس نہ ہو۔ بادشاہ کا وہ کر و فر، اس کی شان و شوکت، اس کا جاہ و جلال، تو بھی چھوٹا آدمی لیکن تیرا بھی شان و شوکت، کر و فر زبردست، یہی چاہتا ہے نا کہ بادشاہ کے سامنے تو شرمندہ نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں حضرت، یہی وجہ۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ دیکھ، ذرا غور کر، تو جس دربار میں جا رہا ہے، اس دربار شاہی کا شہنشاہ بھی تیرے جیسا بشر، تیرے جیسا انسان، دربار والے سب تیرے جیسے ہی ہیں۔ اب تو ذرا سوچ کہ کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں، جہاں پر بڑے بڑے انبیاء اکرام ہوں گے، جہاں بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، اپنے میل کچیل سے تو کیا وہاں شرمندہ نہیں ہوگا؟ رئیس کے دل پر اس کا اثر ہوا، زار و خطار رونے لگا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ کیا تو نے پھر اس کے دل کو اور جھنجھوڑنے کے لیے، اس کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے حضرت نے پھر نصیحت آمیز انداز میں سوال کیا کہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تیرا اپنا گھوڑا ہے، قیمتی ہے، سب کچھ ہے، کیا تو کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاتا ہے، ڈالتا ہے؟ رئیس نے کہا کہ نہیں حضرت، جتنا گھوڑا برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی ڈالتا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
پھر اس کے دل پر ایک وار کیے کہ اپنے گھوڑے پر تو رحم کرتا ہے، گھوڑے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، لیکن اپنے نفس پر گناہوں کا بوجھ ڈالتا ہے، افسوس ہے تجھ پر، اور اپنے نفس پر تو رحم نہیں کرتا جس پر گناہوں کا بوجھ لاتے جا رہا ہے۔ یہ شان و شوکت، یہ کر و فر سب یہیں رہ جانے والی ہے، سوچو تو صحیح اس کا انجام کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن کیا صلہ پائے گا۔ یہ نصیحت سنا، گھوڑے پر سے کودا، حضرت کے قدموں پر گرا، بیعت کیا، وہ کر و فر فرار ہو گیا اور خدا والا بن گیا۔ تو اس پورے واقعے میں یہی بات ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال و زر کو شان و شوکت نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ فطری ایک بہترین دلیل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ تو اپنے ہی گھوڑے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، تو پھر اپنے ہی نفس پر گناہوں کا بوجھ لاد کر اللہ کے دربار میں جب جائے گا، انبیاء ہوں گے، صدیقین، شہداء، صالحین سب ہوں گے، ان کے سامنے تجھے شرمندگی نہیں ہوگی۔ یہاں دربار شاہی میں تو اپنے جیسے لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہاں جو ہیں انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء تیرے جیسے تو نہیں ہیں، وہ تو اعلیٰ عرفاں ہیں۔ تو اس حساب سے رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کا ایک شیڈیول بناؤ، دنیا اور آخرت کا دونوں کا ثواب اللہ کے پاس ہے، اللہ سے رجوع ہو، اللہ کی چوکھٹ کو جھنجھوڑو، اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹاؤ، اللہ کے پاس صدق دلی کے ساتھ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے بوجھ کو بھی کم کر دے گا اور حسنات اور نیکیوں میں تمہیں کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی ساری عبادتوں کو پورے ایمانداری کے ساتھ، شوق، خوف اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے سچے جذبے کے ساتھ بجا لائے، تاکہ اگلے 11 مہینوں میں بھی ہم رمضان المبارک کی طرح گناہوں سے بچتے رہیں اور اپنی زندگی کو غارت ہونے سے بچائیں، دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کا ثواب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل کرتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔